قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم أي اطلعنا عليهم الناس. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح پھر ہم نے لوگوں کو ان کے بارے میں باخبر کیا. کیوں؟ تاکہ جان لیں. لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة. بعض مفسرین کرام نے ذکر فرمایا ہے کہ اس دور میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ لوگ انکار کرنے لگے قیامت کا کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے اس بات کو ایک دلیل بنا دیا کہ جو پروردگار عالم کسی کو اتنی لمبی نیند سلانے پہ قادر ہیں، پھر جگانے پہ قادر ہیں، وہی پروردگار عالم موت دینے پہ بھی قادر ہیں اور موت کے بعد اٹھانے پہ بھی قادر ہیں. کیونکہ میں نے کئی دفعہ کیا ہے کہ قیامت کا مسئلہ جو ہے یہ تمام مسائل میں سے بہت ہی مشکل مسئلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جو ہے فطرتاً ہر انسان کے ذہن میں موجود ہے. کل مولود یولد علی الفطر. اگر ایک بچہ پیدا ہو اور اس کو کوئی ماحول خراب نہ کرے، وہ کسی غار میں پرورش پائے، اکیلا جوان ہو جائے، عقل آ جائے، وہ یہ ضرور سمجھتا ہے کہ اس نظام کے چلانے والا کوئی ہے. یہ ایک فطری بات ہے کہ ہر انسان کے دماغ میں یہ بات ضرور آتی. اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ عقل کے سمجھنے سے ٹھوکریں لگ جاتی ہیں، لیکن اگر تعلیمات الہیہ ہوں تو آدمی ٹھوکروں سے بچ جاتا. اسی طرح پیغمبر کا تصور جو ہے وہ بھی ایک عقلی تصور ہے. انسان کے دماغ میں آتا ہے کہ بھی جس اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تو اس اللہ نے آخر ہمارے لیے کوئی احکام، کوئی شریعت، کوئی اوامر، کوئی نواہی، کوئی معروف، کوئی منکر تو ضرور بنایا ہے. کن باتوں سے خدا راضی ہوگا، کن سے ناراض ہوگا. اچھا، اب اللہ کو تو ہم مل نہیں سکتے، لازمی بات ہے کہ اللہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر بھیجے. تو وہ بھی ایک بات ہے جو ذہنوں کو لگتی ہے. لیکن قیامت تو ایک ایسا مسئلہ ہے نا کہ جو ذہن قبول ہی نہیں کرتا، بالکل عقل میں نہیں آتا، مگر ان لوگوں کے جن پہ اللہ راضی ہو جائے. جب نور ایمان کی روشنی آ جائے تو پھر اس کا سمجھنا کوئی مشکل. لیکن جب تک اللہ کے وحی کا نور اس کے دل میں نہ آئے، اس وقت تک اس مسئلے کو سمجھنا کہ آدمی کا تصور ہو کہ میں مر جاؤں گا، میری روح قبض ہوگی، مجھے قبروں میں دفن کریں گے، پھر فرشتے آئیں گے، پھر سوال جواب ہوگا، پھر اس کے بعد ہماری وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گی، تو روح ہمارا کہاں ہوگا، جسد ہمارا کہاں ہوگا، اس کے درمیان میں رابطے کا کیا ذریعہ ہوگا. پھر ہزاروں سال بیت گئے، جو بندے مر گئے وہ آج تک واپس نہیں آئے، ہم کیسے دوبارہ اٹھیں گے. تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جب تک اللہ کے قرآن پہ ایمان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتب سماویہ پر ایمان نہ ہو، جب تک پیغمبر کی زبان و لسان مبارک پہ ایمان نہ ہو، یہ مسئلہ سمجھ ہی نہیں آتا. تو اس لیے اللہ پاک مثالیں پھر حالات پیدا کرتے ہیں کہ بندوں کو سمجھنے میں آسانی ہو.
کہ جو اللہ سلانے پہ قادر ہے وہ موت دینے پہ بھی قادر ہے۔ جو اللہ حضرت عزیر کو 100 سال تک موت دے کے اٹھانے پہ قادر ہے وہ ہمیں بھی دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے۔ جس پروردگار عالم نے سلیمان علیہ السلام کو موت کے بعد حفاظت کی ہے وہ ہر بندے کی حفاظت کرنے پہ بھی قادر ہے۔ جس پروردگار عالم نے پہلے پانی کے قطرے سے ہمارا وجود بنایا ہے وہ دوبارہ بھی وجود بنانے پہ قادر ہے۔ تو یہ مسائل تب سمجھ آتے ہیں جب اللہ کے قرآن کی روشنی میں ہے۔ اگر آدمی قرآن سے دور ہو تو پھر یہ مسائل سمجھ نہیں آتے۔ وقال اکرمۃ کان منہم طائفۃ قد قالوا تبعث الارواح ولا تبعث الاجساد۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس ملک میں ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی جو اس بات کے تو قائل تھے کہ اللہ روح جو ہے نا ان کو دوبارہ اٹھائیں گے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے جسد جو ہیں، یہ ہماری باڈی جو ہے یہ تو گل سڑ گئی، یہ تھوڑی اٹھے گی دوبارہ۔ فبعث اللہ اہل الکہف حجۃ ودلالۃ وآیۃ علی ذلک۔ اللہ پاک نے اصحاب کہف کے قصے کو ان کے لیے حجت بنا دیا، نشانی بنا دیا۔ اذكروا أنه لما أراد آدم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لهم ليأكلوه ذكر وخرج يمشي في غير الجادة حتى انتهى إلى المدينة وذكروا أن اسمها تكسوس فهو يظن أنه قريب اللحد بها وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة وتغيرت البلاد ومن عليها۔ اب فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے ایک آدمی شہر کی طرف چلا تھا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے لے آئے تو وہ ایک ایسے رستے سے چلا جو رستہ غیر معروف تھا، تاکہ اس شہر تک پہنچ گیا۔ کہتے ہیں اس کا نام جو ہے تکسوس تھا۔ اور وکان الناس قد تبدلوا، حالانکہ وہ بیچارہ سمجھ رہا تھا کہ میں وہی ہوں اور ہم اسی دور میں ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ اب تو صدیاں گزر چکی ہیں، نسلیں بدل چکی ہیں، ایک جماعت کے بعد امت کے بعد اور امتیں پیدا ہو گئیں اور شہر بھی بدل گئے، ان پہ گھر بھی بدل گئے، رہنے والے بھی بدل گئے، مکان و مکین بھی بدل گئے۔ اما الدیار فإنها كديارهم وأرى رجال الحي غير رجاله، جیسے شاعر کہتا ہے کہ بھی گھر تو اسی طرح نظر آتے ہیں جیسے گھر تھے، لیکن ان میں رہنے والے مجھے وہ نظر نہیں آتے جو پہلے رہتے تھے۔ فجعل لا يرى شيئا من بعد من بعد الذي يعرفها فلا يعرف أحد من أهلها۔ اب وہ اس شہر کی طرف جا رہا ہے، نشانیاں ڈھونڈ رہا ہے لیکن کوئی نشانی نہیں ملتی۔ کبھی اسی شہر میں ہم رہے تھے، یہاں ایک درخت تھا، یہاں باغ تھا، یہاں سڑک تھی، تو کچھ بھی نہیں اور کوئی بندہ بھی پہچانا ہوا نظر نہیں آتا۔ لا قواصا ولا عواما وجعل يتحير في نفسه، پریشان جا رہا ہے۔ وَيَقُولُ لَعَلَّ بِي جُنُونًا أَوْ مَسَّنِ وَأَنَا حَالِمٌ، اب اپنے دل میں سوچ رہا ہے کہ خدا جانے مجھ پہ کوئی جنون ہو گیا ہے، میرے دماغ پہ کوئی اثر ہو گیا، یا مجھ کو کوئی جنوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، یا خدا جانے میں ابھی خواب دیکھ رہا ہوں۔ وَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا بِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ وَإِنَّ أَهْلِي بِهَٰذِهِ الْبَلْدَةِ عَشِيَّةَ أَمْسٍ عَلَىٰ غَيْرِ هَٰذِهِ الصِّفَةِ۔ پھر کہنے لگا نہیں، خدا کی قسم میں بالکل ٹھیک ہوں، میں پاگل بھی نہیں ہوں، میرا عقل بھی ٹھیک ہے، اور ایک ہی دن تو گزرا ہے یار اس شہر سے گئے ہوئے ہیں، وہ زیادہ گزرا نہیں، ایک دن میں کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ ثم قال ان تعجيل الخروج من ها هنا لأولى لي ثم عمد الى رجل ممن يبيع الطعام۔ اس کے بعد اس نے دل میں سوچا کہ شہر سے جتنا جلدی ہو میں نکل جاؤں، کیونکہ یہاں تو کوئی واقف بھی نظر نہیں آتا، ایک دن میں ساری دنیا کیسے بدل سکتی ہے۔ تو اب اس نے کوشش کی کہ میں جا کے کوئی کھانا وانا لوں۔ فدفع الیہ ما معه من النفقۃ، جب کھانا لیا اس کو پیسے دیے، وسأله ان يبيعه بها طعاما فلما رأى ذلك الرجل انكر وانكر ضربها۔ جب اس بندے کو پیسے دیے اس نے کہا یہ کیسے بات ہے، یہ بندہ بھی پہچانا ہوا نہیں اور یہ پیسہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ فدفع الی جاری، اس نے اپنے ہمسائے کو دکھایا، وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون الله هذا وجد كنزا، اس نے اس کو دکھایا، اس نے اس کو دکھایا، نے کہا ہو سکتا ہے یار اس کو کوئی خزانہ ملا ہو، کوئی خزانہ مدفون ان کے ہاتھ آ گیا ورنہ یہ پیسہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اب جناب اس کے بعد فرماتے ہیں پھر انہوں نے پوچھا
من انت ویقول انا من اهل هذه البلدة، جب اس سے پوچھیں کہ تم کون ہو، وہ کہے یار کمال ہے، میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، اس سے پوچھتے ہو میں کون ہوں، میں بھی یہی کہوں وادی بیاجیت ہمسن، اور میں کل ہی یہاں سے گیا ہوں، ایک دن تو گزرا ایسا، اور یہاں تک کہ انوس بادشاہ تھا، فنصبوه الى الجنون، انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے پاگل ہو گیا، فحملوه الى ولي امرهم وسالوه عن شانه وخبره اخبرهم بامره، وہ اس کو پکڑ کے اپنے وقت کے حاکم کے پاس لے گئے، انہوں نے جا کے خبر دی، وتحیر فی حال وما هو فيه لما اعلمهم بذلك مماول القوم ملک البلد واہلها، بادشاہ اور بادشاہ کے وزراء اور سب لوگ جو تھے اس کے ساتھ چل پڑے، حتی انتہا بهم الى الكهف فقال لهم، جب غار کے قریب پہنچے تو اس نے کہا دعونی حتی اتقدمکم فی الدخول لأعلم اصحابی ودخل، اس نے کہا مجھے اجازت دو تاکہ میں غار میں جا کے اپنے ساتھیوں کو بتلا دوں، وہ تو گھبرا جائیں گے کہ یہ فوج لے کے آ گیا، یہ اچھا آدمی ابھی سارے جہان میں چڑھا کے آ گیا ہے، فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ كَيْفَ ذَهَبَ فِيهِ وَأَخْفَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ خَبَرَهُمْ وَيَقَالُ بِالْأَخْذِ وَلَهُمْ مُسَلَّمَ عَلَيْهِمُ الْمَلِكُ وَأَتَرَكَهُم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ داخل ہونے کے بعد پھر وہ نظر ہی نہیں آئے، سب کے سب اللہ نے غائب کر دی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں بادشاہ کو بلایا، بادشاہ ملا ان کو، وقال مسلم فیما قبل سو یندوسیس، اب بادشاہ جو تھا مسلمان تھا، وہ دقیانوس ختم ہو گیا، یہ تھا یندوسیس، ففرحوا به وانسوا بالكلام ثم ودعوا وسلموا عليه وعادوا الى مزاجه وتوفاهم الله عز وجل، انہوں نے بادشاہ سے کافی دیر باتیں کی، پھر بادشاہ سے رخصت چاہی اور جا کے اپنے اپنے ٹھکانے پہ لیٹ گئے، اور اللہ نے پھر ان پہ موت عطا فرما دی، موت آ گئی۔ قال قتادہ غزا ابن عباس مع حبیب ابن مسلمة ومروا بكعب في بلاد الروم فرأوا في عظام وقال قائل هذه عظام أهل الكهف، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کسی غزوے میں جنگ میں تشریف لے گئے حبیب ابن مسلمہ کے ساتھ، فمروا بكعب في بلاد الروم، بلاد روم میں غار پہ گزرے، فرأوا فی عظاما، ان نے وہاں ہڈیاں پائی ہوئی دیکھی، تو لوگوں نے کہا کہ هذه عظام أهل الكهف، یہ وہ اہل کہف جو تھے ان کی ہڈیاں ہیں، وقال ابن عباس نے قد بلغت عظامهم من اكثر من 300 سنة، حضرت ابن عباس نے فرمایا کیا کہتے ہو 300 سال گزر گئے ان کی ہڈیوں، وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اللہ فرماتے کمار قدراہم، جیسے ہم نے ان کو سلا دیا، وَأَيْقَظْنَاهُمْ بِحَيَّاتٍ، پھر ہم نے ان کو جگا دیا، ان کی کوئی شکل بھی مت بدلی، اطلعنا علیہم اہل ذلک الزمان، پھر اپنی قدرت سے اس دور کے ساری دنیا کو بھی ہم نے دکھلا دیا، کیوں؟ تاکہ جان لیں ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، وان الساعة لا ریب فیہا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، اے فی یوم القیامۃ صلی اللہ علیہ وسلم وجعل اللہ دور اصحاب الکہف حجۃ لهم علیہم، کیونکہ بعض لوگ قیامت کے آنے کا اقرار کرتے تھے، بعض انکار کرتے تھے، لیکن اللہ نے اصحاب کہف کے واقعے کو ان کے لیے حجت بنا دیا کہ جیسے ان کو سلانے پہ میں قادر، جگانے پہ میں قادر، موت دینے پہ میں قادر، سارے عالم کو فنا کرنے پہ بھی قادر، اور دوبارہ بنانے اٹھانے پہ بھی قادر، فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ اَيْسُدُّوا عَلَيْهِمْ بَابَ كَهْفِهِمْ وَادْخُلُوهُ عَلَىٰ حَالِهِمْ، کہ ان کا دروازہ جو تھا غار کا ان کو بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد سوچنے لگے کہ اب ہم کیا بنائیں، بعض نے کہا مکان بنائیں، بعض نے کہا یا کوئی عمارت بنائیں، قبہ بنائیں، بعض نے کہا کہ نہیں مسجد بنائیں، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، حقائق القائل ذلك ويدمن مسلمون منهم والثاني يرى الشرك منهم الله اعلم، بعض کہتے ہیں کہ یہ بات کہنے والے مسلمان تھے، بعض کہتے ہیں ان میں بھی اہل شرک تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہم عبادت گاہ بنا دیں اگر اہل شرک تھے، مسلمان تھے تو وہ چاہتے تھے کہ اللہ کا گھر بن جائے، یادگار ہو، لوگ نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں،
والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب القلب والنفوذ ولكن هل معبودون أم لا فيه نظر. لیکن جن لوگوں نے یہ کہا کہ مسجد بنائیں ان کی بات میں زور تھا، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ خود کیا تھے. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجدا. امام بخاری اور امام مسلم نے روایت نقل کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی یہود و نصارہ پر کہ جن لوگوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، اپنے اولیاء اللہ کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، کہ جو بھی آدمی فوت ہوا اس کی قبر پہ کبے بنا دیے، سجدہ گاہ بنا دی، حتیٰ کہ اللہ کے کعبے کو بھی نہیں بخشا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، آپ نے کیا دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بت کھڑا ہے، نعوذ باللہ، اور ان کے ہاتھ میں وہ پھال ڈالنے والے لکڑیاں بھی ہیں، اور بی بی مریم کا بت ہے، حضرت عیسیٰ کا بت ہے. آپ نے فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ کافروں کو برباد کرے. اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ اب پیغمبروں کے بھی بت بنا ڈالیں. يحذر ما فعل وقدمين عن نبي المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے اندر آپ کو حضرت دانیال کی قبر ملی، اور رقعہ بھی لکھا ہوا ملا، اور اس کے اندر کچھ جنگوں کے احوال بھی تھے. تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ بس اس قبر کو عام قبروں کے ساتھ ملا دو، تاکہ اگر قبر کو واضح کریں گے تو لوگ سجدہ گاہ بنا دیں. لوگوں نے جیسے آج بھی یہی رواج ہے، آپ دیکھ لیں کہ جہاں کوئی قبر بن گئی کسی نے غلاف ڈال دیا، اس کے بعد نظر، نیاز، منت، منوتی، سجدے، بس شرک شروع ہو. انا للہ و انا سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا. اب اس پہ بحث شروع ہو گئی کہ جی وہ کتنی ہیں. کچھ تو کہیں 3 ہیں اور چوتھا ان کے ساتھ کتا تھا، اور کچھ کہیں نہیں وہ 5 تھے اور چھٹا ان کے ساتھ کتا تھا. اللہ نے فرمایا رجمن بالغیب. کیا مانا؟ یعنی ایسا قول جس کا علم ہی نہ ہو، سند ہی نہ ہو، بس اندازے لگا رہے ہیں. اور بعد نے کہا نہیں 7 تھے اور 8واں ان کے ساتھ. تو اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ فرما دیں قل ربی اعلم بعدتهم، میرا رب جانتا ہے. کیوں بلا وجہ شکوک میں پڑ رہے ہیں؟ یقول تعالیٰ مخبرا اختلاف الناس فی عدت اصحاب الکہف وثلاثۃ اقوال. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا کہ اصحاب الکہف کا عدد کیا تھا. اس میں 3 قول ہیں. فدل انہ لا قائل برابع، یعنی ان 3 کے علاوہ بہرحال چوتھا قول کوئی نہیں. فلما ضعف القولین الاولین وقول رجم بالغیب، لیکن پہلے 2 قول کے بعد اللہ نے فرمایا رجمن بالغیب یعنی قول بلا علم، تو معلوم ہوا کہ وہ آخری قول جو ہے وہ زیادہ راجح ہے. کہ پہلے جو 2 قول ہیں نا ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب، یہ 2 قول تو ضعیف ہو گئے. وہاں فصل میں کمیاں بھائی مکان لا یار رجم بالغیب کا معنی یہ ہے کہ جیسے کوئی تیر اندازی کرے، کوئی چیز پھینکے ایسی جگہ جو غیر معلوم ہو. فإنه لا يكاد يصيب الصواب بلا قصد، کیونکہ وہ جب معلوم ہی نہیں تو پہنچے گی کیسے؟ اگر پہنچ بھی گئی تو اس کا تو پہنچانے کا ارادہ ہی نہیں تھا. ثم قصر سكت عليه أو قرره بقوله فيقولون سبعة وثامنهم
کلبہم. اس کے بعد اللہ نے رجم بالغیب نہیں فرمایا، تو معلوم ہوا کہ اسی قول کو رکھا گیا. یا بس اس قول پہ ایک دفعہ ودل راسیتی وانه الواقع فی نفس الامر وقول قل ربی اعلم بالتدین. اب آگے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ بتلا دیں کہ اللہ جانتے ہیں، یہ تعلیم ہے، یہ ہدایت ہے کہ بلا وجہ مبہم معاملات میں نہ الجھا کرو. بھئی اصحاب کا 5 تھے، 7 تھے، 6 تھے، اتنے بھی تھے، ہمیں تو اس قصے سے عبرت پکڑنی ہے، نہ کہ ہم ایسی چیزوں میں الجھ جائیں گے جس چیزوں کا ہمیں فائدہ ہی کوئی نہیں. جن چیزوں کو اللہ نے مبہم رکھا ہے ان کو مبہم رکھ دیں. اب اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. اب موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے جناب ایک فتنہ بنایا. اچھا، بعض لوگوں نے تو ماشاءاللہ ایک مسئلہ گڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام معلوم ہو جائے نا تو یہ وظیفہ ہے تسخیر کا، پیسہ بڑا ملتا ہے. یعنی دیکھو موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اس کے نام سے ان کو نہیں ملتا، ماں کا نام بولتے ہیں. تو ایک نئی بات کرنی ہے، مقصد یہ ہے نا کہ نئی بات کرو، لوگوں کے دماغ میں الجھن پیدا ہے. جیسے آج کل ہوتے ہیں نا کہ وہ زیادہ بڑا کہتے ہیں سبحان اللہ، حضرت پتہ نہیں کہاں بیٹھے، یعنی جوں زیادہ اس کا دماغ خراب ہو جائے وہ زیادہ چیز بنتا ہے. اور کپڑے شپڑے اتار کے بازار میں بیٹھ جائے، سبحان اللہ، مجذوب ہو گیا، اب تو وہ قلندر ہو گیا، ترقی ہو گئی. بس دعا کرو اللہ ہدایت دے. اللہ اکبر. ایک واقعہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ سے ولی تھے. اچھا، اصل کیا تھے؟ پہلوان. اللہ کی شان ہے. حضرت جنید بغدادی پہلے پہلوان تھے اور اپنے زمانے میں یعنی اپنے وقت کے رستم تھے. تو وہ سالانہ ایک میلہ ہوتا تھا ان کا، تو اس میں بڑے بڑے نامور پہلوان آتے تھے مقابلے سے. لیکن حضرت جنید اتنے معروف پہلوان تھے کہ ان کے مقابلے پہ آنا بہت مشکل بات. ایک آدمی آ گیا نوجوان، اس نے کہا میں مقابلہ کروں گا. لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ بے وقوف، کس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ جو اس علاقے کا ایک مانا ہوا پہلوان ہے اور تم ہمیں ناتجربے کار نوجوان نظر آ رہے ہو. تمہیں تو اگر اس نے شوق سے ایک تھپڑ بھی مار دیا نا تو تم یہاں سے نکل کے یہ میلہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ. انہوں نے کہا بھی یہ تو جب مقابلہ ہوگا تو پتہ لگے گا نا، میں جو آیا ہوں لڑنے تو آخر میرے پاس بھی کوئی زور ہے، کوئی فن ہے. بہرحال وہ مقابلہ طے ہو گیا. بادشاہ انعام کے لیے بیٹھتے تھے. جب وہ کھاڑے میں آ گئے تیار ہو کر لڑنے کے لیے اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے تھے پہلوان، تو اس نے حضرت جنید سے کہا کہ بات سنو، میں سید ہوں، آل رسول ہوں اور میرے گھر میں 1 مہینے سے فاقہ ہے. میں تم سے لڑنے تھوڑا آیا ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ کوئی انعام کا ذریعہ بن جائے، ورنہ تم تو مجھے اٹھا کے پھینک دو گے. اگر تم آج مجھ سے ہار جاؤ اور انعام مجھے مل جائے تیرا کیا بگڑ جائے. حضرت جنید کے دل میں بھی خیال آ گیا کہ چلو یار، آل رسول ہے، اللہ کا واسطہ دے رہا ہے، حضور کے خاندان سے نسبت بتلا رہا ہے. بہرحال وہ ادھر ادھر کیا ہو گر گئے. حضرت جنید خود بخود گر گئے، وہ کامیاب ہو گیا. واہ واہ ہو گئی اور لوگوں نے کندھوں پہ اٹھا لیا اور بادشاہ نے انعامات سے نواز دیا. اور وہ جناب بڑا خوش ہو کے دعائیں کرتا ہوا کہ مجھے تو اتنا توقع نہیں تھی کہ 1000 روپے مل جائیں گے. رات کو حضرت جنید سوئے تو خواب میں دیکھا کہ تم نے ہمارے نبی کی نسبت کا حیا کیا ہے، تو آج سے ہم نے بھی تمہاری زندگی بدل دی. بس پھر وہ اللہ والے ولی اللہ بن گئے.
اللہ اکبر. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں نا رحمت حق بہا نمی جوید بہانہ می جوید, کہ اللہ کی رحمت کو جو مانگتی نہیں اور بہانا چاہتی ہے. بس ذرا آؤ تو صحیح دروازے پہ, بس اس کی رحمت تمہیں لینے کے لیے تیار. تو اب حضرت جنید رحمت اللہ علیہ اس مقام پہ پہنچے. بڑے بڑے اولیاء اللہ نے آپ سے فیض کیا. ایک آدمی آپ کی خدمت میں رہا کافی عرصہ, تقریباً کئی سال رہا, اور ایک دن آیا تو بڑا اداس, بڑا پریشان, اور کہنے لگا حضرت میں رخصت چاہتا ہوں, اجازت لینے کے لیے. میں کیا بات کیا ہے, تم پریشان کیوں؟ انہوں نے کہا جی بڑا نام سنا تھا حضرت جنید بڑے ولی اللہ ہے, بڑا بزرگ ہے, بڑا ایسا ہے. میں نے تو 10 سال گزار دیے, ایک کرامت بھی نہیں دیکھی آپ. تو کیسے تم بزرگ ہو؟ ایک کرامت, اتنی مدت میں کبھی ایک کرامت تو ظاہر ہو جاتی. تو میں اب مایوس ہو گیا کہ میرے 10 سال بیکار گئے. میں ایسے بندے کی چوکٹ پہ پڑا رہا کہ جس کے پاس تو کوئی کرامت ہے ہی نہیں. تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے, اس 10 سال میں تم نے فقیر کا کوئی عمل خلاف سنت بھی دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ نہیں دیکھا. فرمایا بس ہماری یہی کرامت. تو اس لیے مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الف کرامت, اصل دین کی اتباع ہے یہ 1000 کرامتوں سے بڑھتے ہیں کہ آدمی متبع کتاب اللہ ہو, بس قرآن و سنت کی اتباع ہو, ہر قدم سنت کے مطابق ہو, لباس میں, کھانے میں, پینے میں, بیٹھنے میں, اٹھنے میں, ایسی کامل اتباع ہو, کامل اتباع کی تصویر بن جائے. بس اسی کا نام بزرگی ہے اور اسی کا نام ولایت. باقی کرامت کا ظہور ہو جانا یا کشف ہو جانا, لوگ کہتے ہیں نا جی میں بزرگ کے پاس گیا, انہوں نے جناب جو کچھ میرے دل میں تھا بتا دیا. بڑے کشف والے بزرگ ہیں. یہ کشف کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. یہ کشف وغیرہ جو ہے نا یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. مرغا جو اذان دیتا ہے صبح, اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی کشف ہو جاتی. اللہ کے پتہ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا کشف ہو جانا, فلاں ہو جانا. یہ تو جوگی بھی بتا دیتے ہیں ایسی باتیں, ہندوؤں کے جوگی. یہ تو تم کسی منجم کے پلے پڑ جاؤ نا, جو کوئی نجومی ہو بدبخت یا کوئی پامسٹ ہو, اچھا تو وہ تیری زندگی کنگھال کے رکھ دے. تو کیا ولی ہوتے ہو تو شیطان ہوتے ہیں. اولیاء اللہ تھوڑے ہوتے. ایک دفعہ شاید اللہ عالم روایت صحیح ہے یا غلط ہے, خدا بہتر جانتا ہے, مودودی صاحب کے بارے میں ہے, اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. جو لوگ فوت ہو گئے ان کا نام ادب سے لینا چاہیے. اختلاف ہوتے ہیں, زندگی میں ہوتے ہیں, موت کے بعد کیا اختلاف. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک پامسٹ کو ہاتھ دکھلایا. اللہ عالم, مجھے کسی نے نقل کی ہے, صحیح ہے غلط ہے خدا جانتا. لیکن بہرحال کہتے ہیں انہوں نے شرط کی کہ تم میرا ہاتھ اس صورت میں دیکھو گے کہ اگر تمہیں کوئی باتیں سمجھ آئے تو کسی کو بتاؤ گے نہیں. اس نے کہا نہیں, آپ کا اور میرے درمیان میرا. تو کہتے ہیں ہاتھ دکھایا. تو اس کے بعد فرمایا کہ بھائی کسی اچھے پامسٹ کو ہاتھ دکھلانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے سامنے اریاں کر دو. یعنی نعوذ باللہ وہ بعض اندر کی باتیں بھی بتلا دیتے ہیں بدبخت. تو ایسے لوگوں کو ہاتھ نہ دکھلانے کی حکمت یہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ قریب ہی نہ جاؤ. یہ جادوگر ہیں, کاہن ہیں, منجم ہیں, علم جفر ہے, علم اعداد ہے, علم الحاضرات ہے. یہ مجاہدے ہیں, یہ محنت ہے. کوئی بھی محنت کرے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے. کوئی ولایت شلایت نہیں ہوتی. ایک بات کو ہمیشہ یاد ہے, حبس دم ہے,
نفس کشی ہے، یہ سب مجاہدے ہیں، ریاضات ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں گانے والے ریاضت کرتے ہیں، دیکھے نا گانے والے لوگ جو ہیں کیسے گلا چلتا ہے خیال پہ ان کا، جرا گھنٹوں تک ریاضت کرتے 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 ان کے گلے اتنے پکے ہو جاتے ہیں، سانس اتنے طویل ہو جاتے ہیں کہ جہاں تک مرضی آئے وہ کھینچ لیں۔ اچھا، اسی طرح آپ نے دیکھا کہ بعض قاری القرآن جو ہیں انہوں نے ریاضت مشق 8 آیتیں ایک سانس میں پڑھ لیں، تم ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکو۔ تو یہ مشق ہے، یہ محنت ہے، یہ ریاضت ہے، کوئی بھی کرے تو ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں۔ آدمی دریا پہ چلتا ہے، آگ پہ چلتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، اگر سنت کے مطابق زندگی نہیں، وہ دجال ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بات ہمیشہ ہے، ولایت کی نشانی کیا ہے کہ علماء اور اولیاء نائب ہوتے ہیں انبیاء۔ ان کی زندگی اگر حضور کی زندگی کے مطابق ہے، بس یہ ولی اللہ۔ بس ایسے لوگوں کی دعا کرو، اللہ ہمیں بھی صحبت نصیب کرے، اللہ آپ کو بھی صحبت نصیب کرے۔ پھر ایسے لوگوں کی صحبت میں جو فیض ملتا ہے نا، وہ 20 سال کتاب میں یہ دیکھا نہیں، نوجوان دین کے نام پہ لڑ رہے ہیں، کس کو مار رہے ہیں؟ مسلمانوں کو۔ وجہ کیا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت نہیں ہے۔ علم تو ہے لیکن علم سمجھا نہیں دیا۔ کسی نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے پیر جو ہیں حضرت حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ، وہ تو سنا ہے میلاد کرتے ہیں اور آپ میلاد کو بدعت کہتے ہیں، تو آپ نے کیسے پیر بنایا؟ فرمایا کو پیر مسئلے سمجھنے کے لیے تو نہیں بنایا تھا۔ فرمایا ہم نے حاجی صاحب کو پیر اس لیے نہیں بنایا کہ وہ ہمیں شریعت پڑھائیں، شریعت کا مسئلہ ہو تو حاجی صاحب بھی ہم سے پوچھیں گے۔ ان کو تو ہم نے اس لیے شیخ بنایا ہے کہ ان کی صحبت میں رہ کے تزکیہ ہو جائے اور عمل جو ہے وہ ہمارے قلب و فکر و نظر میں اتر جائے، بس۔ شریعت ہے، قول صوفیہ در شریعت حجت نیز۔ صوفیہ کے قول جو ہوتے ہیں وہ شریعت میں حجت نہیں ہوتے، شریعت میں حجت کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ معنی ہوتا تھا، اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ نے قرآن بھیجا لیکن ساتھ نبی بھی بھیجا، اور پھر تزکیے کی نسبت جو ہے اللہ نے قرآن کی طرف نہیں کی کہ قرآن پڑھ کے تزکیہ ہو جائے۔ فرمایا نا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، کہ میرا نبی ان کا تزکیہ کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ تزکیہ صحبت انبیاء میں ملتا ہے، اور انبیاء نبوت تو ختم ہو گئی، اس کے بعد بنا ہے کہ یہ دروازہ چیپٹر ہی بند ہو گیا نا۔ اب علماء اولیاء اللہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے پھر وہ سنت سے عشق پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب حضور محبوب بن جاتے ہیں تو حضور کا ہر عمل محبوب ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا آپ، مثلاً ہمارا ایک آدمی داڑھی مڈاتا ہے، معلوم ہوا کہ ابھی حضور کو محبوب نہیں بنایا۔ دیکھا نہیں کسی لڑکے سے آدمی کا عشق ہو جاتا ہے نا، تو جیسے وہ کپڑا پہنے وہ بھی اسی طرح پہنے گا، جیسے اس کا رنگ ہو وہ بھی اسی طرح رنگ بنائے گا، جیسے وہ چلے وہ بھی اسی طرح چلے گا۔ کسی کو کسی ایکٹر سے، کسی ایکٹریس سے، تو وہی انداز، وہی لباس، وہی اختیار۔ کیوں یار میرا آئیڈیل یہ ہے، تو تم نے ابھی تک نبی کو آئیڈیل نہیں مانا، ایک نام رکھا ہوا ہے تم نے کہ حضور سبحان اللہ لا الہ الا اللہ۔ کیا لا الہ، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اسی لیے اقبال بڑا مرد کلندر تھا نا، وہ کہتا ہے نا کہ
خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں اگر تیرا دل اور تیری آنکھیں مسلمان، صرف زبان سے کہہ رہے ہو، تو اگر ہمیں ایمان سے کہو کہ ہم کعبہ شریف ہیں کہ ساری کائنات میں مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب کون ہونا چاہیے؟ ہاں جی، اس کے بغیر ایمان ہو سکتا ہے؟ اچھا، تو محبوب کی مخالفت بھی کوئی کرتا ہے؟ دیکھا نہیں اخباروں میں پڑھتے ہو کہ جی ہم نے لو میرج کیا ہے، عشق کی شادی فرمائی ہے، باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، بھائی رو رہے ہیں، بہنیں رو رہی ہیں، اور کہتے جی میری محبت ہے، میں مجبور ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایک عورت کا اتنا عشق ہے تمہیں محمد مدنی کا اتنا حیا بھی نہیں۔ ایک عورت ہے گولڈ میں آ رہی ہے، پوری دنیا سے لڑ رہی ہے، قوم سے لڑ رہی ہے، قبیلے سے لڑ رہی ہے۔ اچھا، اس کو پتا ہے کہ قبیلے کو جب پتہ لگا میری ہڈیاں اور بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی، قبیلہ بھی طاق میں ہے کہ کس نے ہماری غیرت کا جنازہ نکالا ہے تو ہم اس سے نمٹیں گے۔ اچھا، وہ آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، باپ بیٹھا ہوا رو رہا ہے، بیٹا غلطی نہ کرو، بیٹا غلطی نہ کرو، دو قبیلوں میں جنگ ہو جائے گی، دو خاندان ٹکرا جائیں گے، بیٹا لاکھوں مر جائیں گے۔ کہتا ہے نہیں ابا جان، میری محبت کا مسئلہ ہے، میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن پیار نہیں چھوڑ سکتا، مر جائیں گے، ہمارا پیار امر ہو جائے گا، اور تمہارا پیار تو ابھی تک نہ امر ہوا ہے نہ ثمر ہوا ہے، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ نہ ایمان سے کہو، کتنی بڑی ضرورت ہے کہ آدمی کلین شیو ہو کر داڑھی مڈا کے انگریزی بال رکھ کے روضہ رسول پہ کھڑا ہو اور کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نہیں، آپ دل میں سوچیں، ہم مولویوں کو چھوڑیں، ہم تو پاگل لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، بس جو دماغ میں آتا ہے کہتے رہتے ہیں۔ ہمارا کیا ہے بابا، ہماری باتوں کو چھوڑو، تم خود فیصلہ کرو کہ کتنی بڑی جرت ہے یا کتنی بڑی بے حیائی ہے کہ امتی ہو کر محمد مدنی کو دکھانے آیا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے ادیب تھے، کتابیں لکھی، ایک پٹھان نے کتاب پڑھی، پٹھان بیچارے ہوتے تو جذباتی قوم ہے نا، اس نے پڑھا، اس نے کہا یار خوشی ہے تو بہت بڑا اللہ والا ہے، ہم اس کو ملے گا۔ بس پٹھان تو پھر پٹھان ہوتا ہے نا، جو خیال آ گیا اور دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اس کو نہیں بدل سکتے ہو، اللہ بدلے تو بدلے ورنہ خان نہیں بدلتا۔ تو وہ جناب نکل پڑا اپنے ملک سے، اور اس دور میں نہ گاڑیاں، نہ بسیں، نہ کاریں، نہ موٹریں، اونٹ پیدل چلتے چلتے اس 3 مہینے کے بعد جا کے دلی پہنچا بیچارہ۔ باؤں میں چھالے پڑ گئے، برا حال، کپڑے پھٹ گئے، کھانے کو نہیں ملتا، سرائے میں پڑا ہوا ہے، ڈھونڈتے 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 اس ادیب کے گھر پہنچا، جا کے پتہ کیا کہ حضرت کہاں ہیں، انہوں نے کہا وہ ساتھ ایک دکان ہے، سالون ہے، وہاں حجامت بنوانے کے لیے گئے ہیں۔ کہہ رہے یار چلو ادھر جاتا ہے، پتہ نہیں ہم مر جائے، پھر زیارت نہ ہو حضرت کا۔ آگے دیکھا تو حضرت بیٹھے، لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں یہی تو ہے وہ جس کے لیے آئے ہو، اور وہ داڑھی اڑا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا میں نے سفر کیا، اس کے لیے میں نے سفر کیا۔ غصے میں آ کے اس کو کہتا ہے کہ عجیب بات ہے، میں تیری کتابیں پڑھ کے تیری زیارت کے لیے آیا اور تو داڑھی مڈاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں داڑھی مڈا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں موڑ رہا۔ ظلم میں تراشت کسے دل را نمی تراشت، اس نے کہا نہیں، دل محمد مصطفیٰ تو تراشی، تو محمد مدنی کا دل دکھا رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں کو ہاتھ روک، بس توبہ ہے، جو ہو گیا ہو گیا، آج کے بعد داڑھی نہیں ہوتا، ختم۔
تو جب ہم حضور کی شکل کے خلاف شکل بنائیں گے، بہرحال بھائی تم بہادر لوگ ہو، تمہاری پہنچ بڑی اونچی ہے، کوئی براہ راست اللہ میاں سے ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، تم نے پوچھا ہوا ہے داڑھی منڈاؤ، آرام کھاؤ، سود کھاؤ، کوئی مزے کرو مسلمان ہو۔ بے حیائی کرو، بے پردگی کرو، گھر میں حیا نہ ہو، بندے میں حیا نہ ہو، فلم ہو، ڈش ہو، سب کچھ ہو، ماشاء سبحان سبحان حضور کا نام چوم رہا ہے، اور بدبخت کو حیا تو کر، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ ڈرامہ کر رہے ہو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، نام چومتے ہو، شکل کافروں کی بناتے ہو، نام چومتے ہو، لباس کافروں کا پہنتے ہو، نام چومتے ہو، اعمال شیطان والے کرتے ہو۔ اگر تو باقی تمہاری مرضی ہے بھئی، ہم تو مولوی کہتے کہتے مر جائیں گے، تم جانو تمہارا کام جانے، لیکن قیامت میں یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہمیں بتلایا نہیں گیا، یہ بات نہیں کر سکو گے انشاءاللہ کہ جی ہمیں دین پہنچا ہی نہیں، ہمیں کسی نے مسئلہ بتلایا نہیں تھا، ہم تو جاہل تھے۔ باقی تم جانو تمہارا کام جانے، ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی تو تمہاری کیا اصلاح کر لیں گے؟ اب اللہ فرماتے قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل۔ ارشاد ان الاحسن فی زیاد المقام ردت من اللہ تعالی۔ اللہ اپنے بندوں کو سکھاتے ہیں کہ جب ایسا مسئلہ ہو تو اللہ عالم کہہ کے چپ ہو جاؤ، بس اللہ جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا کتنا ہے۔ اذ لا احتیاج الى الخوض فی مثل ذلک بلا علم لیکن اذا اجتمعنا على امر قلنا به والا وقفنا۔ ایسے مسائل میں ہمارا پڑھنا کوئی فائدہ مند نہیں، جو پتہ لگ گیا الحمدللہ، اور جس کا پتہ نہ ہو ہمیں خاموش ہونا چاہیے۔ ما یعلمہم الا قلیل ای من الناس، بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو صحیح علم ہے۔ قال قتادہ قال ابن عباس انا من القلیل الذی استثنى اللہ عز وجل كانوا سبعة۔ حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ میں بھی ان تھوڑے میں سے ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ وہ 7 تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھی ان قلیل میں سے بنایا ہے جن کو علم دیا ہے اللہ۔ وَقَدْ رَوَى ابن جرير النَّخَعِيُّ الْخُرَاسَانِيُّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ استثنى الله عز وجل ويقول عدة 7۔ وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن ابن عباس ما يعلمهم إلا قليل قال أنا من القليل كانوا 7۔ وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أنهم كانوا 7 وهو موافق لما قدمناه۔ حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ میں بھی ان تھوڑے لوگوں میں ہوں جن کو اللہ نے علم دیا ہے۔ اصحاب کہف جو تھے وہ 7 تھے۔ اب مفسر فرماتا ہے یہ اسانید، یہ سند صحیح ہے حضرت ابن عباس تک، اور یہی قول راجح ہے کہ وہ 7 ہی تھے۔ وقال محمد بن اسحاق بن رسالۃ اللہ بن مجاہد قال قد سنو كان بعد من داس النهي وضح الورق۔ اب فرماتے ہیں کہ بعض حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ ان کے وہ بالکل نوجوان تھے جیسے چاندی چمکتی ہے۔ قال ابن عباس وكانوا كذلك ليلا ونهارا في عبادة الله يبكون يستغيثون بالله وكانوا 7 نفرا۔ حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے کہ وہ رات اور دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اللہ کے آگے روتے تھے، اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کرتے تھے، اور وہ 8 آدمی تھے۔ مکسلمینا و کان اکبر والذی کلم الملکانم، ایک کا نام مکسلمینا تھا جس نے بادشاہ سے بات کی، یملیقا و تونس و کستونس و بیرونس و تنیموس و تبت و نوس و قالوس ہاکذا و کافیات روایت۔ یہ سارے اقوال ہیں، کوئی حجت نہیں۔ وَيَعْتَمِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ إسحاق مِنْ بَيْنِهِ وَبَيْنَهُ فَإِنَّ الصَّحِيحَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ كَانُوا 7 وَظَاهِرُ الْآيَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ شِيبِ الْجِبَائِ أَنَّ اسْمَ قَلْبِهِمْ حَمْرَانٌ، کہ ان کے کتے کا نام جو تھا وہ حمران تھا۔ وفی تسمیت بهذه الاسماء واسم قلب نظر فی سیرته۔ اب مفسر فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے، یہ ساری روایات جو ہیں روایات اسرائیلیہ ہیں اور ان کی روایات کا کوئی اعتبار نہیں۔
فإن غالب ذلك متلقى من أهل الكتاب، یہ سابقہ کتابوں کی روایات ہیں جن پر کوئی اعتماد نہیں. فلا تمار فيهم إلا بغاء ظاهرا أي سهلا هينا فإن الأمر فيما ذلك لا يترتب عليه خبير فائدہ. اللہ نے فرمایا زیادہ جھگڑے میں نہ پڑو، بس کیا ساتھ تھے جتنے تھے اللہ اعلم. ولا تستبط فيهم منهم أحدا فإنهم لا يؤمنون بذلك إلا ما يقولون من تلقاء أنفسهم بل من الغيب أي من غير استناد إلى كلام معصوم. فقد جاءك الله يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق الذي لا شك فيه ولا ريب فيه فهو المقدم والحاكم وعلى كل ما تقدم مقدم الأقوال. اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ کسی کو کوئی علم نہیں، کسی کے پاس کوئی روایت نہیں، اور اللہ نے میرے مدنی آپ کو تو ایسا علم دیا ہے، ایسی کتاب دی، ایسا قرآن دیا جس میں کوئی شک نہیں. تو آپ اپنے اللہ کے احکام پہ عمل فرمائیں، اور جن چیزوں کی ضرورت نہیں اس میں اندر بلا وجہ سوال و جواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واللہ اعلم. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی شریعت پہ اسلام پہ قائم رکھنے کی توفیق. کلالہ جہاں آپ نے پڑھا ہے وہی لکھا ہوا ہے آگے کہ کلالہ کون ہوتا ہے. کہتے ہیں جی کہ بی بی خدیجہ کا گھر کہاں ہے، اللہ عالم. کہتے ہیں کہ جب آپ مروہ کی جانب سے جاتے ہیں اور یہاں ایک پہلے سوق تھی جہاں سناروں کی دکانیں تھیں، گولڈ کے زیورات کی، اسی گلی میں بی بی خدیجہ کا گھر تھا. اب تو سارا حرم بن گیا، توسیعات ہو گئی، اللہ عالم. ایک آدمی 30 سال سے مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، وہ دبئی گیا، واپسی پہ بغیر احرام کے آیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو عمرہ بھی کرنا چاہیے اور ایک بکری دم بھی دینی چاہیے، کیونکہ اس نے میقات سے تجاوز کیا ہے بغیر احرام. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت کاروبار تھی، ملازمت تھی، نوکری تھی، عمرے کی نیت نہیں تھی تو دم نہیں پڑے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عمرہ کرنا چاہیے، تمام ائمہ کہتے ہیں کہ احرام باندھے. افضل یہ ہے کہ بغیر احرام کے نہ گزرے، لیکن وہ کہتے ہیں اگر نہیں باندھا تو دم نہیں پڑے گا. کہتے کہ ایک آدمی حرم شریف سے قرآن اپنے ملک میں لے گیا. ویسے یہ لے جانا غلط. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھا کرو کہ اس پہ وقف مسجد الحرام لکھا ہے یا وقف حرم لکھا ہے، تو اب وہ حرم سے باہر نہیں جاتے. لے گیا غلطی کی تو اس کی قیمت کے بدلے میں قرآن شریف لے کے حرم میں رکھ لے بس. کہتے جی کہ آپ کے درس کی کیسٹیں سیرت النبی تو ملتی ہے، لیکن شرک کی مذمت میں اور توحید کے بارے میں آپ کی کیسٹیں نہیں ملتی ہیں. پتہ نہیں آپ نے کہاں ڈھونڈی ہیں. سب سے زیادہ تو میری کیسٹیں ہیں ہی توحید پہ، اور تمام وہ مسائل الحمدللہ حاضر ناظر ہے. مسئلہ علم غیب ہے، توحید ہے، شرک کے انواع و اقسام کے خلاف. اللہ کا شکر ہے ایک دو نہیں بلکہ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں کیسٹیں مل سکتی ہیں. اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ورنہ منانم کے مندانم میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے تو آپ کو غلط فہمی ہے. آپ اچھا خاص طور پہ عقیدے پہ تو پورا البم بھی موجود ہے منہاج مسلم کے نام سے. اس کے اندر مسئلہ ہی صرف عقیدے کا ہے. تو آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے نا میرا بھائی تو آپ کو مل جائیں گے. باقی الحمدللہ میں نہ بیچتا ہوں نہ میرے پاس ہوتی. مجھے تو کبھی کبھی جو لوگ بیچتے ہیں وہ آگے کوئی ہدیہ دے دیتے ہیں، کبھی یہ آپ کے لیے جی البم لائے ہیں، وہ بھی میں جب علماء کوئی مہمان آتے ہیں ان کو دے دیتا ہوں. اور میں نے تو کبھی اپنا سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے. بابا کھجور اجوا جو ہے اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ جو آدمی 7 دانے کھجور اجوا کے کھا لے گا اس دن اس پہ کوئی زہر یا سحر اثر نہیں کرے گا. تو اللہ آپ کو توفیق دے. اور مدینہ منورہ میں کھجور ملتی ہے ماشاءاللہ. مسلمان مردوں اور عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ عورتوں کا لباس جو ہے ستر کامل ہو، جس کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک ان کا کوئی حصہ عضو کا بدن کا ظاہر نہ ہو. مردوں کے لیے افضل جو ہے سفید لباس ہے، ریشمی نہ ہو. باقی شلوار قمیص ہو، پاجامہ قمیص ہو، جو بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں. امام مہدی آ گیا یا آئے گا؟ آئے گا، ابھی آیا نہیں، مجھے ملا نہیں. ایک عورت ہے، پہلے پتہ نہیں، پہلے رشتہ ہے، پتہ نہیں کیا. اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تم جانو تمہارا کام جانے، میں کیا کروں؟ میری اپنی شادی نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ اللہ کے بندے کرنا چاہتے جاؤ کرو بس. مولوی کیا کرے گا بڑا بتاؤ؟ کہتے ہیں جی کہ ہمارے علاقے میں شادی نکاح کے وقت میں لڑکی کی جانب سے ولی مقرر ہوتا ہے. لڑکا کوئی بالکل ٹھیک ہے، وہ ولی ایجاب قبول کر سکتے ہیں، لڑکی کا ہونا ضروری نہیں. لیکن یہ ولی کی ذمہ داری ہے کہ لڑکی کی رضا لے کے آئے. شریعت یہ بھی پابند کرتی ہے ولی کو کہ لڑکی کی رضا کے بغیر اس پہ ظلم نہ کرو، اس پہ جبر نہ کرو. اگر کوئی رشتہ ہے تو پہلے عورتوں کے ذریعے، ماں کے ذریعے، بہنوں کے ذریعے اس کو بتا دو کہ تمہارا رشتہ فلاں جگہ کر رہے ہیں، تمہیں قبول ہے. پھر جب ولی ایجاب قبول کرنے کے لیے آئے تو اس سے اجازت لے کے آئے کہ اب جا کے میں تمہارے نکاح کے لیے ایجاب قبول کر دوں. ایسے نہیں. کہتے ہیں کہ میری بیوی پہلے شرکیہ عقیدہ رکھتی تھی، اب اللہ کا فضل ہے کہ وہ موحد ہو گئی، توبہ کر لی، وہی نکاح کافی ہے. وہ نکاح نہیں ٹوٹا، جو پہلے ہے نا وہی پکا ہے. شکر کرو الحمدللہ، بیوی بھی جہنم سے بچ گئی، تو بھی جہنم سے بچ گیا. اگر اپنے بھائی کو یا کسی رشتے دار کو میں نے قرض دیا ہے، لیکن اب اس قرض کو واپس ملنے کا امید نہیں رہا ہے، تو کیا میں زکوٰۃ میں دے دوں؟ دیکھو کیسا سمجھدار ہے، جو پیسہ ڈوب گیا وہ اللہ کو دے رہا ہے. دیکھو مسلمان سمجھدار کیسے؟ جو قرضہ تیرا ڈوب گیا ہے بدبخت، خدا کو وہی دے رہے ہو. یہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ بالکل زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتے ہیں وکیل صاحب غصہ ایک تو ہم ویسے چونکہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری قوم ہی بے وقوف ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کولڈ کے ذریعے طلاق دی ہے، اب رجوع کرنا چاہتے ہیں. کولڈ کے ذریعے دو یا ادبان کے ذریعے دو، طلاق ہو گئی. اب رجوع کرنا چاہتے ہو، مجھے کیا پتا طلاق 1 دی تھی، 2 دی تھی، 3 دی تھی. اب وضاحت جب تک نہ ہو، اگر 1 ہے رجوع ہو سکتا ہے، 2 ہے ہو سکتا ہے، 3 ہے تو نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عورت نکاح نہ کرے دوسرا. ہمارے امام محلے میں جو ہے وہ داڑھی مڈاتا ہے، ایسے کو امام نہ رکھو. اور اگر اس کا ہٹانا تمہارے بس میں نہیں تو کسی اور مسجد میں نماز پڑھو، کیونکہ داڑھی مڈانے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے. 1 دفعہ گناہ صغیرہ ہے، بار بار مڈانا کبیرہ گناہ ہے. اور پھر اس کبیرے گناہ پہ اصرار کر رہا ہے تو وہ فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے. ایسا آدمی امام نہیں بن سکتا. کہتے جی کہ میں ایک دکان پہ کام کرتا ہوں جہاں عطر بکتا ہے، لیکن وہاں عطر کے ساتھ ساتھ پرفیوم بھی ہوتا ہے. کوئی بات نہیں، تم نوکری کرتے ہو جانے، ان کا مالک جانے، لیکن کوشش یہ کرو سمجھانے کی، نیک نیتی سے دین کی بات نصیحت سمجھ کے کہ ایسی چیزیں نہ بیچی جائیں جو حرام. کیونکہ بعض علماء
الکحل کی وجہ سے پرفیوم کے استعمال کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن اللہ عالم اب لوگ کہتے ہیں کہ اب پرفیوم میں الکحل ہوتا ہی نہیں ہے، غور ہوتا ہے، خدا جانے ہمیں تو پورا تحقیق ہے نہیں، یہ تو ان لوگوں سے تحقیق کریں جو پرفیوم بناتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے اس کے لیے عمرہ کریں، کیوں؟ معذور ہے، مجبور ہے، نہیں آ سکتا، وجہ کیا ہے؟ ورنہ آسان حل یہ ہے کہ تم عمرہ اپنے لیے کرو، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اس کے لیے دعا کر دو، اللہ ثواب دیں گے انشاءاللہ۔ یہی طواف ہے، یہی عمرہ ہے، اور اسی طرح حج ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم۔ اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اللہم اصلح احوالنا واحوال المسلمین، اللہم اصلح امورنا وامور المسلمین، اللہم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اللہم اجعلنا واجعلهم من عبادک الصالحین الناجحین الراشدین الفائزین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، اللہم اسقِ عبادک وبلادک وبہائمک وانشر رحمتک، اللہم اسقِ عبادک المعتمرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت و شکست کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین اپنی شان کن فیکون کی قدرت کے ساتھ کفر کی ذلت اور ہلاکت کا فیصلہ فرما دے، مسلمانوں کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنوں سے محفوظ فرما، تمام حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، یہود و ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ حضور کی امت کے ہر بندے کو دین کا داعی بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل